والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورۃ النور کی آیت 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے شرعی پردہ۔ آیت 19 سے پہلے جو آیات ذکر کیے گئے ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے اور اسے فتنوں سے بچانے کے لیے کچھ قوانین اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں۔ قوانین میں سے ایک قانون تو یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارو، 100 درے مارو۔ گرچہ بعد میں لوگوں نے کچھ روایات کی وجہ سے یہ فرق بیان کیا ہے، اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہے تو انہیں سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ایک ہی قانون بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی اللہ رب العزت نے تفریق نہیں پیدا کی اور تفریق بیان نہیں کی ہے۔ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، سب کے لیے یہی قانون قرآن بیان کرتا ہے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائے اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے۔ پھر سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب العزت نے باندی کے لیے ملک یمین کے لیے جو قانون بیان کیا ہے، فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اگر یہ باندیاں آزاد کر دی جائے اور ان کا نکاح ہو جائے، اور نکاح کے بعد بھی یہ اگر زنا کا ارتکاب کرے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہے اس سزا میں سے جو اللہ رب العزت نے محسنات
یعنی باندیوں کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے شادی شدہ عورتوں کے اوپر عذاب رکھا ہے۔ یہاں لفظ محصنات آیا ہے، اور محصنات دونوں کے لیے قرآن ذکر کرتا ہے، یعنی وہ عورتیں جن کی شادی ہو جائے اور وہ عورتیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ آزاد عورتیں ہیں، وہ باندیاں نہیں ہیں، پاک دامن عورتیں۔ تو اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی کہ جو آزاد عورتیں ہیں، پاک دامن اور شادی شدہ، تو ان کے اوپر جو عذاب ہے اس کا آدھا عذاب جو ہے وہ باندی کو دیا جائے گا، تو آدھا عذاب وہاں پورا عذاب ذکر ہوا 100 کوڑے، تو آدھا عذاب جو ہے وہ اس کا بنا 50 کوڑے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں سنسار جو ہے وہ شادی شدہ کے لیے سزا ہے، تو اب اگر باندی شادی کر لینے کے بعد، نکاح کر لینے کے بعد زنا کا ارتکاب کرے تو آدھی سزا اس کو پھر کس طرح دی جائے؟ اس لیے کہ سنسار کی تو کوئی آدھی سزا نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور اس چیز کو بعض مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، جس طرح تدبر قرآن کے اندر امین اصلاحی صاحب نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، تفصیل کے ساتھ وہ ساری روایات وہ اپنے جمع کیے ہیں جس کے اندر سنسار کی سزا کا ذکر ہے۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت کے ساتھ احادیث اور دیگر آیتوں کا ربط پیدا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اصل میں یہ وہ خاص آرڈیننس ہے جو ہر دور کے اندر حکومت وقت جو ہے کسی برائی کو، کسی فتنے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ واقعات اس طرح ہوئے، جس میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر جاتے تھے، جہاد پر جاتے تھے، تو ایک بد کردار آدمی تھا اس دور میں کہ مردوں کے جانے کے بعد پھر وہ خواتین کی بے حرمتی کرتا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتا تھا، جس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کا جو ہے سنسار کی جو ہے سزا دی ہے۔ تو یہ اصل میں وہ خاص واقعات ہے کہ زنا کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص فساد اور فتنے کا ارتکاب کرے تو حکومت وقت جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت کی روشنی میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کے پاؤں بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کو جلا وطن بھی کر سکتے ہیں، اس کو قید بھی کر سکتے ہیں، اس کو سنسار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، قرآن ان کو اس کی اجازت دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ بہرحال عام قانون جو قرآن کا ہے، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، سب کے لیے یہی قانون ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد دوسری بات قرآن یہ بیان کرتا ہے الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، کہ زانی مرد
نکاح نہ کرے مگر وہ زانی عورت سے کرے۔ مومنین کی معاشرے کے اندر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا مرد جو ہے مومنین کے معاشرے میں نکاح کرے، یا پھر وہ مشرکوں کے ساتھ نکاح کرے۔ یعنی سخت، بڑی سخت بات ہے یہ کہ دو میں سے ایک بات ہوگی، یا وہ شخص بے حیا اور زانی ہوگا یا مومن ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ مومن بھی ہے اور زانی بھی ہے، بے حیا بھی ہے، وہ مومنہ بھی ہے، بے حیا اور زانیہ بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کا تعلق مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ زانیوں کے ساتھ، بدکار لوگوں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا اللہ نے مومنین پر حرام کر دیا ہے۔ دیکھو دو چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے یہاں، ایک مشرک کے ساتھ تعلق نکاح قائم کرنا اور ایک زانی کے ساتھ تعلق نکاح قائم کرنا، یہ اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ آگے قرآن مجید ایک اور قانون بیان کرتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے، تہمت لگائے زنا کا، تو اس کے لیے قرآن قانون بیان کرتا ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ جس پر اس نے الزام زنا کا لگایا ہے اسے سزا نہیں دی جائے گی اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکا، بلکہ جس نے الزام لگایا تھا، اب حکومت وقت جو ہے ایسے الزام لگانے والے کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائیں گے، اور ایسے لوگوں کی شہادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک اور قانون، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں، تو اس کے لیے 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ وہ یہ اللہ کا نام لے کے قسم کھا کے گواہی دے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر۔ اور یہ لعان کا طریقہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ پھر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ عورت اس قسم کی قسم کھائے تو وہ پھر عذاب سے بچ جائے گی، سزا سے بچ جائے گی دنیائی لحاظ سے، لیکن رشتہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ قسم نہ کھائے تو اس کو پھر سزا ملے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایک جھوٹا بہتان لگایا ہے وہ ایک جماعت ہے پوری۔ اس کی تفسیر میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت کی وجہ سے اپنے سواری سے اتری ہوئی تھی، اور اتنے میں قافلہ چل پڑا، اور جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آئی ہے تو قافلہ چلا گیا اور بے خبری میں وہ پیچھے رہ گئے۔ اور جن صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے تھے، اگر کوئی چیز رہ گئی، کوئی رہ گیا اس میں سے، تو وہ ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اور خبر دیتے ہوئے آتے تھے پیچھے پیچھے۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی،
بعد میں منافقین نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ الیاذ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ واقعہ کافی لوگوں کے اندر پھیل گیا، یہاں تک کہ کچھ مومنین جو تھے ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین کے ساتھ، وہ بھی ان سے متاثر ہو گئے اور اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید اس کے طرف اشارہ کرتا ہے اور مومنوں کو اور اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، لا تحسبوا شرا لکم، گمان مت کرو کہ یہ بات تمہارے لیے شر ہے، اگرچہ معاملہ تو بہت خطرناک ہے، بڑا تکلیف دہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بیوی کے اوپر الزام لگی ہے جو جماعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر وہ بدنام ہو جائے الیاذ باللہ جماعت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد قرآن تسلی دیتا ہے کہ تم یہ خیال اور گمان بھی مت کرو کہ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے تمہارے لیے کوئی نقصان دہ ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جھوٹ، تہمت، الزام یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک حقیقت نہیں آتی، جب حقیقت آتی ہے تہمت ختم ہو جاتا ہے اور کامیابی، غلبہ، عزت یہ حق پرستوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومن اس کے لیے قرآن ایک قانون بیان کرتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ قانون قیامت تک ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے کسی ساتھی پہ کوئی الزام لگا سکتا ہے، ہماری کسی مومنہ بہن پہ کوئی الزام لگا سکتا ہے، تو قرآن ہمیں یہ قانون دے رہا ہے کہ ان کی تصدیق مت کرو، ان کے پروپیگنڈوں سے تم متاثر نہ ہو، بلکہ وہ قانون آگے چل کے پھر قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے بدلہ ہے، سزا ہے اس کے عمل کا، جو جتنا اس کے اندر ملوث ہوگا وہ اپنے آپ کو گناہگار کرے گا اور اللہ کے یہاں سزا پائے گا۔ اب دیکھیں قرآن میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، قرآن بیان کرتا ہے لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، پھر کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ الزام سنا، یہ پروپیگنڈا سنا، تو مومنوں مردوں کو اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ یقین سے یہ کہتے، یقین کرتے بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں یعنی اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں خیرہ، بہتری کا، اس الزام کا باور نہ کرتے بلکہ اپنے اوپر خیر کا گمان کرتے، وقالوا اور کہتے ھذا افک مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے۔ کہ یہ قانون ہے ہمارے لیے، ایک شخص یا ایک مومنہ جس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، دین کا کام کرنے والے، اور ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو اور ہم فوراً متاثر ہو جائے، نہیں، قرآن کہتا ہے انہیں چاہیے وقالوا ھذا افک مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے۔ جب تک گواہی نہ ہو، جب تک شہادت نہ ہو، جب تک حقیقت نہ ہو، جب تک وہ جرم ثابت نہ ہو جائے، وہ الزام ثابت نہ ہو جائے، پوری دنیا کہتی رہے، لیکن مومنوں کو چاہیے کہ وہ کیا کہے اپنے مومنوں کے بارے میں، ھذا افک مبین۔ اب آگے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے
استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ فرمایا تم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کی زبان سے اس بات کو لے رہا تھا، حقیقت نہیں تھی، لیکن جس پر الزام لگا تھا اس کی کیا حالت تھی، وہ بیچاری رو رہی تھی، اللہ کے رسول پریشان تھے، مومنین پریشان تھے، دین کا کام متاثر ہو رہا تھا، اور فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کی زبانوں سے یہ باتیں لے رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، اور تمہارے پاس علم کوئی نہیں تھا، دلیل کوئی نہیں تھی، بغیر دلیل کی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس الزام کو، اس کام کو اور اس بات کو کہ ایک دوسرے سے یہ باتیں تم لے رہے تھے، پروپیگنڈے کر رہے تھے، تم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بس معمولی سی بات ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے تم۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ کام اللہ کے ہاں بہت بڑے گناہ کا کام تھا، گناہ عظیم تھا یہ۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے یہ بات سنی، سنتے ہی تم یہ کہتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہماری مومنہ بہن ایسی نہیں ہو سکتی ہے، ہماری ماں ایسی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا مومن بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ما یکون لنا ان نتکلم